ایک انڈیا اینٹی اور ایک مودی اینٹی ہے. مودی اینٹی اس وقت ڈومینیٹ کرتی نظر آ رہی ہے ایون کرکٹ کے اوپر بھی. پاکستان بڑے نقصان سے بچ گیا, ایکسٹریم پوزیشن لی تھی, ایک وے آؤٹ نکل آیا, اچھا ہوا, یا آپ کے خیال میں اتنی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی ہمیں؟ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب بھارت کو جواب دینا ہے نا تو وہ آپ کو بیٹ اور بال کے ساتھ دینا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ادروائز وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں. یہ کہ کیا پاکستانی بورڈ کو اتنی ایکسٹریم پوزیشن لینی چاہیے تھی جس سے بعد میں آخر پاکستان کو میچ کھیلنا پڑا؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو, کیونکہ آپ میٹنگ میں بھی موجود تھے؟ یہ بتائیے کہ کیا جو اینڈی پائیکرافٹ ہے اس نے معذرت کی ہے, ریٹن اپالوجی کی ہے؟ نہیں, اس نے تو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ I regret the miscommunication. کیا اس کو ہٹا دیا آئی سی سی نے ایز اے میچ ریفری جو کی ڈیمانڈ دی؟ نہیں ہٹایا. تو مجھے نہیں سمجھ آئے کہ واٹ وی آر ایکچولی سیلیبریٹنگ. نہیں, آئی سی سی تو انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ تو ہے انڈیا ہی ہے. جیشا جو ہے دیکھیں آسما, جو میرے خیال میں تو کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے. اینڈی پائیکرافٹ والی بات تو تھی کوئی نہیں, آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہیں نہیں لکھا آپ ہاتھ ملائیں. معافی کیا ہے, وہ تو سب گپے لگا رہے تھے. کون سی معافی ہے؟ بالنگ کریں, بیٹنگ پہلے کرنا. آپ کی ویسے آؤٹ آف فارم بیٹنگ ہے. پاکستان کو تھوڑا تگڑی باڈی لینگویج سے جانا پڑے گا انڈیا کے خلاف. پریشر تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتا ہے, وہ تو پروفیشنل سائڈ ہے. سب کے لیے شرم کا مقام ہے, لیکن یہ نیشنل لیول کی سبکی ہماری ہو رہی ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ ذاتی چیزیں میں بتانا چاہوں گا. صبح 9:30 بجے مجھے اسلام آباد سے ایک ہائی پروفائل نے فون کیا تھا کہ اگر ہم نہیں جاتے تو کیا سسپینشن ہے. تو ہم نے ان کو آگاہ کیا, سسپینشن میں آپ کو 12 سے 16 سے 22 ملین ڈالر کا خرچہ ہو سکتا ہے, اور پھر آپ کو لٹیگیشن میں جانا ہوگا. آپ کو اپنا چینل بھی اے سی سی کو فائن کر سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس دیے جائیں. اے سی سی کو کرتا ہے, اے سی سی آئی سی سی کو کرتا ہے. آرٹیفیشل میں جانا پڑتا. آپ کو بہت سارے مسائل تھے. جس طرح انڈیا کی ٹیم نے اپنی ڈومیننس شو کی اور جس طرح اپنے آپ کو اپلائی کیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. راشد بھائی, اب تو میچ پہ بھی میں آپ سے تبصرہ لوں گا, آپ سے اور احمد شہزاد سے, مگر یہ جو کچھ ہوا اس میں آپ کے خیال میں پاکستان کی اچھی اسٹریٹجی تھی یا ایک اسٹریٹجی تھی کہ آخر میں وہی میچ ریفری ہے, اس کی معذرت کی خبر ضرور آ گئی مگر میچ ہم کھیل رہے ہیں؟ ایک چیز نہیں سیکھی. اور آپ کو میں فرق بتاؤں کہ آج مجھے یہ لگا کہ خدا نخواستہ محسن نقوی جو ہے وہ جتنا کچھ ہم نے انڈیا سے گین کیا ہوا ہے آپریشن بنیان المرصوص میں, وہ سب کچھ ہم ایک دن میں لوز نہ کر دیں یوں کر کے. بڑی کلیئر چیز ہے نا. ہم مانتے ہیں کہ انڈیا کی ٹاپ کرکٹ ٹیم ہے, بریلینٹ انفراسٹرکچر ہے, ڈیپسٹ مارکیٹ ہے, بہت بڑے وہ فائنینشیل جائنٹس ہیں کرکٹ کے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ اینڈی پائیکرافٹ بھارت کے فیورٹ ہیں. میں جب بھی ٹاس کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ پرماننٹ ہیں. 90 دفعہ وہ بھارتی میچز میں ریفری رہے ہیں. دیکھو, انہوں نے تو پاکستان کو ایک وقت بالکل رائٹ آف کر دیا, ہاں جی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. پھر میں نے تو پبلکلی کہہ دیا اظہر کہ میں نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے کہ آپ کو جنرل کس نے بنایا ہے, آپ تو جنرل والی بات ہی نہیں کر رہے. اور میں ہمیشہ جب یہ اپنی چیئرمین شپ میں جب بابر اعظم کپتان تھا تو ایوری ٹائم ہی وڈ واک ان, میں اس کو ایک ہی چیز کہتا تھا. میں نے کہا دیکھو تمہارے سال کے بعد یہ میچ ہو رہا ہے, ہماری ساری کرکٹ سسٹم کا نچوڑ, تمہارا ٹیلنٹ, تمہاری ٹیم کا ٹیلنٹ ایک میچ پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے, سو تم اگر بھارت کو, انڈیا کو ہراؤ گے تو تبھی پتہ چلے گا انہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. بٹ اینی وے, اس وقت وہ حالات جو ہے وہ ٹیم کے تو تشویشناک ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ اس میں دیکھیں نا, میرا اس میں ٹیک یہ تھا کہ جو اینڈی پائیکرافٹ ہے, اور میں نے ویسے ہی آف دا کف بات کی, میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جتنی دفعہ میں نے ٹاس کیا انڈیا کے میچ میں, یا جتنی دفعہ انڈیا پاکستان کا میچ, یہ ہر دفعہ میچ ریفری ہوتے ہیں. اور پتہ یہی چلا کہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 90 ٹائمز انڈیا کے میچ میں وہ میچ ریفری, 90 ٹائمز. سو ایک طرح سے ایک باعث سے ڈیولپ ہو جاتا ہے نا پھر, تو پھر آپ کو انگلی اٹھانے کا بھی موقع ملتا ہے. سو مجھے زیادہ پرابلم یہ نہیں تھی کہ ہینڈ شیک ہوا یا نہیں ہوا منصور, مجھے پرابلم یہ تھی کہ پوسٹ میچ جب ہو رہا تھا پریزنٹیشن, اس پہ ایک پولیٹیکل ریٹورک کریٹ ہوا, اور وہ پھر آپ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے وہ. دیکھیں نا, کل کو آج اگر یو اے سے میچ جیتے ہیں پاکستان, اور سلمان علی آغا جا کے اس کے اوپر پوسٹ میچ کے اوپر کچھ بھی بات پولیٹیکل کراتے ہیں, تو اس کی پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. تو میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو ایڈیٹوریل ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے. نہیں, سو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے. ناؤ واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ بیسکلی ٹھیک ہے, انہوں نے معذرت کر لی اینڈ دیٹس اٹ, کیس کلوزڈ. مجھے تو ایسے لگتا ہے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو آن. دیکھیں کرکٹ جو ہے نا, اس میں گنجائش بھی ہے, اس میں موو آن کرنے کی بھی. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈرمیٹک ایکشن لینا جو تھا نا, وہ ہماری ٹھیک نہیں تھا. کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے بھی. یہ جو ہم نے کہا تھا کہ جن کو ہٹائیں.
نہیں ہٹانے کی بات نہیں, وہ تو خیر اپولوجائز کر لیا نا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. سو اپولوجی آ گئی, ریٹن اپولوجی بھی آ گئی, ای میل بھی ریسیو ہو گئی, پھر اس کے بعد ویڈیو بھی بن گئی. سو اس کے اوپر طے یہی ہوا تھا کہ میچ نہیں ہم تب تک کھیلیں گے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. سو اٹ واز بائی دا وے ٹچ اینڈ گو ٹل دی اینڈ, ٹل دا ویری لاسٹ 5 منٹس. یہ ڈیسیجن جب تک کہ ای میل نہیں ریسیو ہوئی تب تک پھر گو ہیڈ نہیں. اچھا ای میل پہلے ریسیو ہوئی, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا؟ ہاں ای میل ہوئی, پھر وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی کہ پتہ چلے جو انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے یا اس کی وائس نوٹس جو ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں بیکاز یہ ایک معاملہ ہمارے درمیان ہے, تو اس کی سینکٹیٹی ہے. تو آئی تھنک کرکٹ بورڈ ایگریڈ کہ ٹھیک ہے. ایک ظاہری بات ہے, اس وقت کئی پاکستانی یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ جناب ہم نے تو ایکچولی جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریموو ہم فرام پاکستانی میچز, تو پھر یہ پاکستان کے میچ کو پھر بھی ہیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں نا. اب آپ کے پاس آپ یہ دیکھیں نا کہ ریموو کرنا ہے اور ہم نے کھیلنا نہیں ہے, تو میچ یہاں پہ پڑا تھا نا. تو اب آپ کو ایک طرح سے مڈل پاتھ کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا تھا. میں اگر پوزیشن میں ہوتا, اس سیٹ پہ ہوتا, تو ایگزیکٹلی یہی کرنا تھا میں نے, کہ آپ کو کرکٹ کا خیال کرنا ہے, فینز, ٹیم, فائنینشلز بھی ہے, آگے چل کے اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں. آپ پل آؤٹ ایک دفعہ کرتے ہیں, واٹ ہیپنس, کٹی میں کیا آپ کے پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے ڈیولپمنٹ کس طرح سے امپیکٹ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی سی سی نے بھی ریئلائز کیا, مطلب ان سے یہ بھی ایک آؤٹ کروا لینا کہ ہم اس کی انکوائری کروائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں, میک شیور دیٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن اگین. اچھا سو مطلب اب یہ سلسلہ نمسکار دوستو, جے ہند. دوستو بھارت کے دیے ہوئے چوٹ کو اب پاکستانی چاٹ رہے ہیں. جی ہاں دوستو, بھارت نے ایک ایسا گمبھیر چوٹ دے دیا ہے جس کو اب پاکستانی اسے روز تھوڑا تھوڑا کر کے ٹونک کے طرح لے رہے ہیں. دوستو وہیں جو جھوٹ اب پاکستان میں پھیلایا جا رہا تھا اب اس کا پردہ پھاش ہو گیا ہے. جی ہاں دوستو, ابھی بھی وہاں پر کئی لوگ ہیں جو عوام کو وہاں کے مورکھ بناتے ہیں کیونکہ وہاں کی عوام کے دماغوں میں گھوسا یا بھوسا بھرا ہوا ہے. کیونکہ دوستو جو وہاں کے لوگ بولتے ہیں اسے آنکھ کان بند کر کے مان لیا جاتا ہے, کیونکہ دوستو اس کی ویڈیو سامنے ہوتے ہوئے بھی اس پر وشواس وہ لوگ نہیں کرتے. جیسے کہ دوستو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے اب پاکستانی کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے. جی ہاں دوستو, کیونکہ ہینڈی کرافٹ نہیں ہٹائے گئے. دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھیں مشاورت جو کی وہ بہت دیر سے کی. یہ جو پہلا جو اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ اینڈی پائیکرافٹ اگر نہیں ہٹے گا تو ہم نہیں کھیلیں گے, ہم بائیک آؤٹ میں جائیں گے, ٹو ارلی اسٹیٹمنٹ. تو کب جو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ چیئرمین کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے, لیگل ٹیم ہوتی ہے, اس سے مشاورت کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں, اس کے بعد اسٹریٹجی بناتے ہیں. سب سے پہلے جو غلطی جو یحییٰ بات کر رہے تھے, جو رمیز بھائی بات کر رہے تھے کہ میچ کے بعد 18 گھنٹے کے اندر آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, بلکہ میچ ریفری نے اگر رپورٹ نہیں کی تو آپ کا مینیجر رپورٹ کرے گا سوریہ کمار یادو کو. اگر مینیجر نہیں کرے گا تو آپ کا چیف ایگزیکٹو کر سکتا ہے. تو کسی نے بھی رپورٹ نہیں کیا, 18 سے 36 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس. جب رپورٹ ہی نہیں کیا تو چارج کس بات کا کریں گے. سیم چیز این ڈی کے ساتھ بھی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے قوانین ہوتے ہیں. آئی سی سی کے بہت زیادہ قوانین ہیں جس میں آپ کلوتھنگ کے الگ ہیں, آپ کے ڈسپلن کے الگ ہیں, آپ کے اینٹی ڈوپنگ کے الگ ہیں.